میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سناتا ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کی ماں نے کیا کہا تھا اور باقی قیادت نے کیا کہا تھا اور عالیہ نے کیا کہا تھا. علی امین اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, دکھائیے گا. سن لو ریاست کے ٹھیکیداروں کہ آج سے 90 دن شروع ہو گئے ہیں اور 90 دن کے بعد 91 دن یا تو ہم نہیں یا پھر تم نہیں, یا تو ہم نہیں یا پھر تم نہیں. وہ شخص وہ آدمی کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. تم نے ہمارے اوپر ٹھیک ٹھاک جبر کیا ہے, ہم تو برداشت کر گئے, پھر یہ ممی ڈیڈی سے برداشت نہ کر سکے. عمران خان نے 5 اگست کی کال دی تھی, لیکن آپ 90 دن کی آگے بات کر رہے ہیں. کارکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت کارکنوں کو گمراہ کر رہے ہیں. عمران خان نے کہا 5 اگست تک پیک پہ لے کے جائیں, ہم نے کام شروع کر دیا ہے. 5 اگست تک وہ پیک پہ جائے گی, اسی پیک پہ ہم نے جا سکتے ہیں. ہم نے کامیابی دے انشاءاللہ سب ہماری مدد کریں گے اس میں, کیونکہ یہ جنگ پاکستان کی. اور باقی تو جو بیانات آئے لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب کی جو آڈیو لیک آئی اس نے تو اس کے اوپر جلتی پہ تیل والا کام کر دیا, وہ بھی دکھا دیں. میرا جو آپ کو میسج تھا اس کو سیاق و سباق کے بغیر آپ نے میڈیا کو فیڈ کیا ہے. دس از آؤٹریجس. اس قسم کی خاتون ہے کہ جو آپ سے بات کی جائے وہ آپ میڈیا کو آگے فیڈ کر دیں. آپ نے ان کو بتایا کہ یہ بات میں نے کس بات کے جواب میں دی, اور کیا آپ نے ان کو بتایا کہ وہ میٹنگ ہو رہی ہے سی سی کی اور سی سی میں کیا فیصلہ ہوا, بتایا آپ نے ان کو؟ آپ لوگ اتنے میڈیا ہنگری ہیں, اتنی آپ کو وہ چاہیے اٹینشن چاہیے. راجہ صاحب اس طرح کے بہت سارے بیانات ہیں, میں علیمہ خان کا سنا سکتا ہوں, باقی لوگوں کے سنا سکتا ہوں, سب میں انگلیاں ایک دوسرے کی طرف اٹھتی نظر آتی. یہ درست ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل واضح ہے. انہوں نے 5 اگست کو تحریک کے نقطۂ عروج سے جوڑا ہے اور یہ بالکل واضح بات ہے. 90 دن کی بات علی امین صاحب نے کی, یہ ان کی اپنی رائے ہے. اس حوالے سے پارٹی میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی, یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے, تو اس حوالے سے بالکل وضاحت ہونی چاہیے. ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ جو ہم نے آواز دینی ہے وہ آواز سنائی دے اور اس کو عروج حاصل ہو اور اس کو بالآخر نصرت حاصل ہو. تو ہم تو اپنی راہ پہ چلتے رہیں گے. یہ گفتگو پارٹی کے اندر ہوتی رہتی ہے. سلمان راجہ صاحب, لیکن آپ کی پارٹی کا ایک گروپ ہے جس کو علیمہ خان اور بعض لوگ جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو روابط ہیں اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. علی امین گنڈا پور کے جو قریبی لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو بارگین کی کوششیں وہ کر رہے ہیں اس کو راستے میں رکاوٹ بن کے توڑ دیتے ہیں. تو یہ بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشن ہیں. آپ سمجھتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس پروسیس کو آگے نہیں آپ لوگ بڑھنے دیتے. تو ایک دوسرے سے باقاعدہ آپ سنگین نوعیت کے الزامات عائد کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو خیر ان الزامات سے ایک طرح سے دور رہتا ہوں. میں جو گفتگو ہو اس کو تولنے کا قائل ہوں. جو کوئی بات کر رہا ہے اسی کو فیس ویلیو پہ لے لینا چاہیے اور آگے بڑھ جانا چاہیے. میرے لیے اصول بالکل واضح ہیں. ہم آئین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. عمران خان صاحب بالکل وضاحت رکھتے ہیں کہ اگر وہ بھی کسی سرور پیلس کی جانب چلے جائیں یا پھر این آر او لے کر واپس آئیں تو نظام میں کوئی ترقی نہیں آتی. جن لوگوں نے ماضی میں یہ کیا انہوں نے پاکستان کو وہیں چھوڑا جہاں پاکستان اتنی دہائیوں سے ہے, وہی تاریخ کی وہی گرداب جس کا میں نے ذکر کیا. اگر ہم نے اس گرداب سے نکلنا ہے, اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی. عمران خان اسی لیے ڈٹے ہوئے ہیں, ورنہ وہ بھی لندن جا سکتے ہیں, انہیں بھی کہیں کوئی محل نما رہائش گاہ مل سکتی ہے. وہ اس لیے نہیں یہ چاہتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا, پاکستان کی تاریکی میں اضافہ ہوگا. ہمیں پاکستان کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو ہمیں عمران خان کا جو نظریہ ہے اور جس چیز کے لیے وہ کھڑے ہیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان کے بیٹے کب پاکستان آئیں گے؟ دیکھیے ان کو آنا چاہیے اور وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. اس کی کوئی تاریخ اس وقت متعین نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر چند سالوں کے بعد, آپ نے خود حوالہ دیا, سیاسی جماعتوں پر ایک باقاعدہ منظم حملہ ہوتا ہے. سیاسی جماعتوں کو توڑا پھوڑا جاتا ہے, ان کو بلوغت تک پہنچنے نہیں دیا جاتا, اداروں کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے, وہ عدلیہ ہو یا وہ پارلیمان ہو. ایسے میں یہی رہ جاتا ہے خاندان کی طاقت. لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ لوگوں سے اٹھایا جاتا ہے, کسی کی بھی حرمت جو ہے قائم نہیں رہنے دی جاتی. اور یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ سازی ہے. جب میں پاکستان کی تاریخ پڑھتا ہوں 1948 سے آگے, مجھے یہی پلے بک نظر آتی ہے. کب تک توقع رکھتے ہیں, بار بار آزمایا کب تک توقع رکھتے ہیں کہ وہ دونوں بیٹے پاکستان کسی وقت؟ میں کوئی تاریخ نہیں دے سکتا. وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. ان کا حق ہے کہ اپنے والد کے لیے جدوجہد کریں.
لیکن 5 اگست سے پہلے یہ آپ کی توقع ہے؟ میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے کوئی تاریخ آپ کو نہیں دی. لیکن یو آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ پاکستان آئیں گے، یہ لازمی فیصلہ ہے؟ جی میری شاید یہ خواہش ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ آئیں گے، لیکن کب آئیں گے میں نہیں کہہ سکتا.